الحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نویر القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت، زینت القرا، فخر القرا، گولڈ میڈلسٹ، بلال انٹرنیشنل قرآن اکیڈمی، جناب قاری عبد الماجد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آج کی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے مہمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ کیسے ہیں؟ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ نے قرآن حفظ کرنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ مدثر بھائی، میرا ایک دوست تھا، تو اس دوست کی وجہ سے اس نے حفظ کیا، تلاوت کرتا تھا، میں اس کی سنتا تھا، پھر اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا تھا. میرے دوست کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا اور میں نے تلاوت کا، اپنا حفظ کا جو ہے نا آغاز شروع کیا. ماشاءاللہ. کتنی عمر میں آپ نے قرآن حفظ سٹارٹ کیا؟ میرا یاد ہوگا آپ تقریباً کو. عمر میں نے مدثر بھائی 2005-6 میں سٹارٹ کیا تھا، ماشاءاللہ. اور ساتھ کے نا آگے پیچھے مطلب سال ڈیڑھ سال میرا تقریباً 1.5 سال لگا تھا. 1.5 سال لگا تھا. سال لگا تھا ماشاءاللہ میرا. ماشاءاللہ. قرآن حفظ کرنے میں جو ایک ہمارے جو اساتذہ ہیں بڑی سختی کرتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ابھی تو سختی مدثر بھائی بالکل بھی نہیں، نہ مدارس میں بھی کسی جگہ پہ بھی بچے سختی برداشت کرتے بھی نہیں ابھی کے. جی جی. لیکن جس وقت ہم نے پڑھا تھا بہت سختی ہوتی تھی، بہت سختی اور ہوتی تھی. بہت زیادہ مطلب، لیکن وہ سختی ہمارے فائدے کی چیز تھی. جی. یہ تو اب انسان کو تب سمجھ جاتی ہے جب انسان کسی مقام پہ پہنچتا ہے. تو مقام پہ ہمارے پہنچتا قاری ہے. صاحبان ہمیں رسد کرتے تھے سختیاں، ہمیں اس وقت لگتا تھا کہ جی. نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی وہ سختی ابھی یاد آتی ہے کہ وہ تھوڑی اور کرتے مزید تو ہم اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتے، اور بہتر ہوتے ہیں. ہمارا اور ہماری تلاوت میں خوبصورتی ہوتی، بہتری ہوتی. تو اس پورا آپ کو ابھی جب سے آپ نے قرآن حفظ کیا اور اب تک کی زندگی میں کتنا ٹائم پیریڈ، کتنے سال ہو گئے ماشاءاللہ آپ کو؟ مجھے مدرسہ تربیت تقریباً 2007 کے آگے پیچھے میں نے حفظ کیا، اور یہ آپ اندازہ لگا لیں تقریباً 10-15 سال ہونے والے زیادہ ہیں. ٹائم ہے. 15 سے 20 سال ہونے والے ہیں. یہ آپ کر لیں 18 سال کے آگے پیچھے. ماشاءاللہ. ایک بڑا ہاں جی، 2 دہائیاں ماشاءاللہ بالکل آپ نے. بالکل 18 سال الحمدللہ. کے تقریباً. کتنا آپ نے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اس قرآن پاک کا حافظ قرآن بنایا، اور آپ ماشاءاللہ ایک اچھی اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں. یہ بڑی خوش بختی اور بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے. اللہ پاک کسی کو، میں اکثر کہتا ہوں یہ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. کیا کہیں گے؟ بالکل اسی طرح یہ ساری، میں تو یہی سمجھتا ہوں میری والدہ کی دعا ہے. میری والدہ کی بھی خواہش تھی شروع سے ہی، میری والدہ نے میرا نام بلال رکھا تھا. ماشاءاللہ. اور پرانے وقتوں میں لوگ اتنا نہیں وہ پڑھے ہوتے تھے، لیکن والدہ بھی اتنا زیادہ نہیں پڑھی. والدہ کی سوچ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تھی تو فجر نہیں ہوئی تھی، میرا بیٹے کا نام میں نے بلال رکھنا ہے. کیا بات ہے. تو میرے جو ID کارڈ میں مینشن نام ہے وہ عبد الماجد ہے. ماشاءاللہ. اس پہ ابھی اکثر ڈاؤٹ ہو جاتے ہیں میرے، مطلب جتنے بھی عزیز ہیں ان کو، کہ قاری صاحب آپ کا نام عبد الماجد ہے یا بلال ہے. تو کچھ لوگوں کو تو میں تفصیلاً بتا دیتا ہوں، لیکن کچھ کو میں بس اگنور کر دیتا ہوں. تو اس میں جو ہے نا میری والدہ نے اس نسبت سے نام اس وقت رکھا تھا. میری والدہ کی وہ سوچ تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا، ایک ان کی محبت تھی. تو اس محبت اور اس نسبت، ان کی سوچ، ان کا ارادہ جو ہے نا، وہی پھر میرے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ماشاءاللہ. تو بڑی بس بات. یہ چیزیں. کیا تجوید کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے؟ مدثر بھائی، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ضروری، بہت ضروری ہے. قرآن پاک جو ہے نا، اس کے اوپر جو تجوید کے اوپر بہت زیادہ حدیث بھی مبارک کا جو ہے وہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو پراپر تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. قرآن پاک جو ہے، اس کو جو سیکھنا ہے نا تجوید کے ساتھ، آپ کہتے ہیں کہ ایک علم سیکھوں میں، تو اس کو ہم فرض کفایہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہمارے استاد محترم جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا جیسے نماز آپ کے اوپر ایک فرض ہے، ٹھیک ہے، نماز میرے اوپر فرض ہے، اور اس کے ساتھ جو تجوید کے ساتھ استعمال کیا گیا نا کتابوں کے اندر حروف، وہ یہ کیا گیا کہ فرض عین. فرض عین سے مراد ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس کا درجہ فرض سے بھی اوپر چلا گیا ہے. ایک ہوتا ہے فرض، اور فرض عین لکھنے سے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا درجہ جو ہے وہ فرض سے بھی اوپر چلا گیا ہے. اس کے اوپر اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں، اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حروف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، فرض عین ہے. ٹھیک ہے. بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے. عوام بیچاروں کو تو جانے دیجیے، خواص کھلانے والے کو دیکھیے کہ کتنے اس طرح کے لوگ ہیں، علماء حضرات، حفاظ کرام، مفتیان کرام، جو کہ قرآن پاک کی تلاوت جب کرتے ہیں تو ان کی تجوید مطلب ابھی بھی ہم سننے میں آتا ہے کہ ان کی تجوید کی مسٹیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، یا کہ ایسے پڑھانے والے ہیں کہ جن کی تجوید کی غلطیاں آتی ہیں.
تو اس میں یہ جو چیز ہے نا کہ اب جیسے ہمارے اندر یہ رونما ہو جاتی ہے چیز کہ اکثر لوگ ہمیں ملتے ہیں، ہم ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ سر آپ کتنی ایج ہوگی تو قرآن پاک، تو ہمیں آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب نے ہمیں ایسے پڑھایا تھا، ایسے پڑھایا تھا، جی ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل پھر اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں قرآن ایسے پڑھایا جاتا تھا. جی. تو یہ میرے خیال میں یہ بالکل آنسر یہ غلط ہے، اس کا یہ آنسر نہیں بنتا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، جو شریعت ہے، جی. شریعت کو ہم کسی مفتی، کسی عالم، کسی قاری یا کسی حافظ کی وجہ سے جی نہیں بدل سکتے. بالکل صحیح ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض جی عین ہے، جی. اور شریعت کا جو حکم ہے اس کو ہم کسی قاری یا کسی مفتی یا کسی عالم کی دلیل دے کے روز قیامت، ہم جیسے اب نماز تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، نماز ہم غلط پڑھتے ہیں، تو اس سے تو ہمیں الٹا گناہ ملتا ہے. گناہ ملتا ہے. اب قرآن ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہمیں گناہ ملتا ہے، ثواب کی بجائے الٹا قرآن ہمارے اوپر لعنت بھیجتا ہے. مطلب یہ کہ قرآن پڑھنا بھی آنا چاہیے اور تجوید کے ساتھ بھی آنا چاہیے. تجوید کے ساتھ آنا چاہیے. تجوید کا ایک علم ہوتا ہے پراپر، مدثر بھائی، جو علم حاصل کرنا ایک الگ سے کورس ہے، وہ جو کورس ہے، کورس کو آپ فرض کفایہ کہہ سکتے ہیں. صحیح. مطلب فرض کفایہ وہ ہے کہ کسی ایک نے سیکھ لیا تو ٹھیک ہے، لیکن جو ادائیگی ہے نا قرآن کی، جو عربی کی ادائیگی ہے، وہ فرض عین ہے آپ کے اوپر، اس کو درست ادا کرنا آپ کے اوپر فرض عین ہے. اگر روز قیامت آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، آپ نماز اور قرآن پاک کے اندر اب جیسے آپ کی تجوید کی غلطی ہے، تو آپ اگر یہ اپنی دلیل پیش کرتی ہیں کہ ہمیں پڑھایا ایسے گیا تھا، تو اس دلیل کو نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم پہلے ہے، اللہ کے رسول کا حکم پہلے ہے، اور شریعت پہلے ہے. شریعت کا حکم ہم اس دلیل سے نہیں بدل سکتے کہ میرے قاری صاحب نے مجھے یہ پڑھایا تھا، ٹھیک ہے، یا فلاں مسجد کے عالم صاحب قرآن ایسے پڑھتے تھے تو میں اس وجہ سے ایسا پڑھتا ہوں. ہم یہ دلیل بالکل نہیں بنتی. یہ ہر شخص کا فردن اپنے اوپر، اس کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنی تجوید کو اس کے اوپر فکر کرے اور اس کو درست کرنے کی اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے. اگر آپ سیکھنے کے بعد بھی آپ سے درست نہیں ہوتا، کوشش کرنے کے بعد، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ معافی ہے، اس کو ہم ضعیف کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو مطلب معافی ہے. لیکن اب آپ کہنا کہ کام آپ نے کوشش ہی نہیں کی، تجوید آپ نے پڑھنے کا سوچا ہی نہیں، آپ پڑھتے گئے اور آپ نے اس کو نیت پہ چھوڑ دیا کہ میری نیت صاف تھی. نیت بھی نہیں چلے گا. آپ اگر کہتے ہیں کہ میرے قاری صاحب نے ایسے پڑھایا، اس چیز یہ بالکل دلیل نہیں ہے، یہ غلط دلیل ہے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کے جتنے معاملات ہیں آپ خود دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ چلانا ہے، آپ نے کیسے چلانا ہے خود دیکھتے ہیں. تو قرآن پاک کے معاملے میں بھی، نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کسی جگہ پہ نہیں ہے تجوید کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر حدیث اور بہت مطلب دلائل موجود ہے، اور یہ دلیل ہرگز غلط ہے کہ مجھے پڑھانے والا یہ چیزیں ہمارے اندر بہت سارے جو سوسائٹی ہے کرتی ہے، تو یہ غلط آنسر ہے. ایسے آپ کی باتوں سے ایک اور میرے ذہن میں کویشچن آ رہا ہے، جیسے کہ رمضان المبارک ہے، الحمدللہ ہر مسلمان کا ہی، بے شک ہم سال بعد قرآن پاک پڑھتے ہیں، لگاتے ہیں، تو آج کل موبائل ہے، تو موبائل سے پڑھنا افضل ہے یا قرآن پاک کھولنا افضل ہے؟ یقیناً قرآن پاک کھولنا ہی افضل ہے. بھائی اس کے اوپر بھی آپ نے میرے سے حفظ کے بارے میں پوچھا کہ جو حافظ بنے تو کیا خواہش، میں اس پہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قرآن پاک، جب آپ قرآن پاک اٹھاتے ہیں آپ کو قرآن پاک اٹھانے کا ثواب ملتا ہے، پھر آپ قرآن پاک کھولتے ہیں آپ کو قرآن پاک کھولنے کا ثواب ملتا ہے، پھر آپ اپنی فنگر کے ساتھ اس کو مطلب ریڈ کرتے ہیں، آپ کو اس کا بھی اجر ملتا ہے، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اٹھانا، اس کو چھونا، اس کو دیکھ کے پڑھنا زبانی پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے، کیونکہ آپ جب زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف پڑھنے کا ثواب ہے. کیا بات ہے. اور جب آپ نے قرآن پاک کو اٹھایا، چھونے کا، اس کے اوپر فنگر رکھنے کا، مطلب اس کے اندر بہت زیادہ ثواب مینشن ہوتے ہیں اور اس کا ثواب زیادہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کیا حفظ کرنے کے لیے چھوٹی عمر ضروری ہے کہ میں بھی آج کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں؟ کیا مدثر بھائی آپ کر سکتے ہیں بالکل. میں اب اگر اجازت ہو تو ذکر کر دوں. ماشاءاللہ میرے پاس ایک بچی ہے نبینا آنکھوں سے، ٹھیک ہے، تو وہ پارہ نمبر 19-19 جو ہے حفظ ابھی کر رہی ہے اور قاری مشارے کو فالو کرتی ہے وہ مکمل طور پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس کی تلاوت ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے. تو کرنے پہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے. جس کام کا آپ ارادہ کرتے ہیں، ارادے کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں آپ کے دنیاوی معاملات میں بھی، آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ مشکلات کو فیس کرتے ہیں. جیسے اب آپ کہتے ہیں کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے خیال میں آپ آج ارادہ کریں، نیت کریں، میں آپ کی ہیلپ کروں گا اور انشاءاللہ آپ 2 سال کے اندر اندر حافظ قرآن ہوئیں گے. لیکن آپ کوشش کے ساتھ ارادہ کریں، ارادے کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھیں، مشکلات آئیں گی. لوگ بڑی عمر میں تھوڑا سا نا استاذہ سے بات کرتے ہیں، شرما جاتے ہیں. بچہ تو مار بھی کھاتا ہے، سیکھتا بھی ہے، بڑی عمر میں تھوڑا سا آزمائش زیادہ. میں شرم سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں شرم اگر کرنی چاہیے نا تو کسی برے فعل سے. آپ اگر قرآن سیکھنے جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کو بتا کے جائیں کہ میں اس عمر میں قرآن سیکھنے جا رہا ہوں. کیا پتا آپ کی اس جانے کے عمل کی وجہ سے دیکھنے والے جو آپ کے
मतलब दोस्त अहबाब हैं, उनमें से अगर कोई एक भी आपको देख के, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया क्या बात है, अपने दोस्त की वजह से, तो सोबत बड़ी सोबत की वजह से, और आप अगर किसी को बताते हैं कि मैं यार हिफाजत कर रहा हूँ इस तरह, तो आपकी वजह से अगर कोई दूसरा भी शुरू करता है तो उसका भी आपको अजर मिलेगा। और मेरे ख्याल में नमाज के मामले में, कुरान के मामले में, शरीयत के शर्माना मामले नहीं में चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए। आपका वक्त उस वक्त तक है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, अपने दीनी और शरई मामलात आप दुरुस्त कर सकते हैं, सुभान ठीक अल्लाह। है। जब सांसें निकलेंगी तो फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा, उससे पहले पहले आपके पास वापस आने का वक्त है। ये शर्म आना, ये सिर्फ शैतानी बहकावा है कोई शक आपकी, एक जैसे आप इसको फील कर रहे होते हैं कि गिल्टी, कि नहीं यार पता नहीं वो क्या कहेगा। और जो पढ़ाने वाले हजरात हैं उनसे जी। भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को आगे से वेलकम किया करें और उनको मतलब अच्छे अंदाज में, अप्रिशिएट किया करें, मतलब एहसन अंदाज से उनको आगे से हौसला मतलब अफजाई हौसला अफजाई करें। किया करें। अक्सर बड़े हजरात आते हैं तो कारी साहबान भी आगे से जी, मतलब अजीब एटीट्यूड निगाह दिखाते से हैं। देखते जी हैं कि यार ये अभी आ गया बच्चों का। तो कुरान हिफ्ज करने से जिंदगी में क्या तब्दील आती है आपके ख्याल में? मुदस्सिर भाई, कुरान पाक का जो हाफिज बन जाता है, एक तो सबसे मेन पॉइंट आपको उसका बताएं कि जो उसका जो दिमाग का जो कैपेसिटी होती है वो मतलब पावरफुल हो जाती है, उसका मजबूत हो जाता है, उसका माइंड जो है ना हर चीज़ को पिक करना, चाहे वो दुनियावी नॉलेज है, दीनी नॉलेज है, हिफज करने से आपकी जो दिमाग की एक्सरसाइज है, दिमाग आपका मजबूत होता है। उसके अलावा आपके दिल और रूहानियत जो है ना, दिल को सुकून मिलता है। और हाफिज को ये होता है, जैसे अब हम लोग हैं, हम हर वक्त जब भी होते हैं हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, और अल्लाह ताला हमें इससे के सदके अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भी इज़्ज़त अता की, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें इसके सदके में हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत क्या फरमाएगा। बात। नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? मैं मुदस्सिर भाई ये पैगाम देना चाहूँगा कि कुरान पाक को सीखें, इस पे अमल करें और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। और कुरान पाक का सबसे बड़ा जो मैसेज मैं देना पसंद करूँगा कि कुरान पाक का जो है ना मुदस्सिर भाई, अदब करना बहुत ज़रूरी है। हमारे नज़दीक आजकल कुरान पाक का इतना हदिया नहीं होता जिसको हम, जैसे हम कुरान पाक बुक्स शॉप पे लेने जाएं, उसका हदिया बहुत मतलब ना होने के बराबर है। तो हम लोग अपने बच्चों को कुरान पाक दे देते हैं, लेकिन हम कुरान पाक की अहमियत नहीं बताते, ना पढ़ाने वाले भी नहीं बताते, और जो मतलब घर में वालिदैन है उनका फ़र्ज़ बनता है बच्चे को डांटें। अब जैसे अगर बच्चा उनकी कोई पर्सनल चीज को खराब कर दे या छेड़ दे, मना करते तो ये वालिद और वालदा सिर्फ मना नहीं करते, डांट भी देते हैं कि आपने ये नुकसान किया। क्या बात है, ठीक है। लेकिन कुरान पाक के मामले में बच्चे ने पेट शहीद कर दिया, कोई बात नहीं, बच्चे ने कुरान पाक को ऐसे रख दिया, कोई बात नहीं। तो ये जो कोई बात वाला जो ये लफ्ज है ना, ये मेरे ख्याल में अपनी आने वाली नस्ल में खत्म कर दिया जाए कि कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप उसको कुरान पाक की भी अदबी सिखा रहे हैं, कि वो आपसे सीख रहा है, बच्चे आपसे सीख रहे हैं। आपने बच्चे ने कुरान पाक की भी अदबी कर दी, पेट शेर कर दिया, आपने कोई बात नहीं। बच्चे ने कुरान पाक को उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा, कोई बात नहीं, उठाया नहीं, कोई बात नहीं। ये लफ्ज खत्म करें, कुरान पाक का मकाम बताया जाए। जैसे अपनी आप पर्सनल चीजों के ऊपर बच्चों को डांटते हैं, बताते हैं कि इस चीज को छेड़ा तो नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल सही। कुरान पाक के अदब में बताएं कि कुरान पाक है, इसका अदब जरूरी है, और इसको उठाना, इसको पढ़ना अदब के साथ, तरीके के साथ। तो इन चीजों के ऊपर वालिदैन का ये फर्ज बनता है। एक और सवाल आपके मेरे ज़हन में आ रहा है, क्या ऑनलाइन पढ़ना या पढ़ाना ज़्यादा बेहतर है, या फिजिकली तालिब इल्म आपके सामने हो, बच्चे कारी साहब एक प्रॉपर पूरी एक अकेडमी टाइप हो, ऑनलाइन को ज़्यादा बेहतर समझते हैं या मुदस्सिर भाई अभी जो दौर जा रहा है ना इस वक्त ऑनलाइन का जा रहा है? मेरे जो नज़रिए के मुताबिक, मैं बड़े अरसे से इस फील्ड में मतलब काम कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन बहुत बेस्ट है बच्चों के साथ। मतलब बच्चे को प्रॉपर टाइम मिलता है, जो पढ़ाने वाला होता है। अब हमारे पास स्टाफ है जी, माशाअल्लाह। अब जैसे अब अकेडमी भेज दिया तो वालिद पास नहीं है, वालदा पास नहीं है, बड़ा बच्चे के पास कोई भी नहीं है जी। तो वो ये होता है कि पढ़ाने वाले के भी माइंड में थोड़ा इजी सीन चल रहा होता है कि खैर उसका दिल है तो उसने पढ़ा दिया, नहीं दिल तो उसने उसको स्किप कर दिया, मतलब उसको इजी ले लिया। तो ऑनलाइन में ये होता है कि जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा होता है तो पढ़ाने वाले को ये नहीं पता होता कि साथ वालिद बैठा है, वालदा बैठी है, बड़ा भाई बैठा है। वो उस लिहाज से बड़ा मतलब हाजिर दिमाग होकर बैठा होता है बच्चे के साथ, और मुकम्मल फोकस उसका बच्चे के ऊपर होता है। और बच्चे का एडवांटेज जो है वो ये है कि बच्चे की इसमें छुट्टियां बहुत कम होती हैं, बच्चा मतलब अच्छे एक्शन तरीके से पढ़ सकता है। तो मेरे जो नजरिए के मुताबिक अगर ऑनलाइन बच्चा पढ़ने वाला हो, वालिदैन का शौक हो, तो अच्छा पढ़ सकते हैं। इसमें आपका ये एडवांटेज होता है कि आप जैसे बच्चा किसी काम से निकला है जी, ठीक है, अकेडमी नहीं पहुंच सका, लेट हो गया तो क्लास मिस हो गई, तो ऑनलाइन में ये होता है कि ऑनलाइन में आप क्लास को थोड़ा टाइम बाद भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीकों में बेस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब में जो इस हाजिर दौर में ऑनलाइन में ज्यादा बेस्ट है। आपसे मेरा दिल चाह रहा है कि मजीद गपशप करें, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज हमारे साथ इस रमजान ट्रांसमिशन में जनाब कारी अब्दुल माजिद, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट बिलाल इंटरनेशनल कुरान एकेडमी। मैं आपको अपना ये कुरान पाक का भी जी जरूर आपने जिक्र किया था, बिल्कुल। मैं आपको अपना
قرآن پاک آپ یہ جب آپ نے حفظ کرنا شروع میں نے کیا تھا؟ مدثر بھائی میں نے آپ کے سے ذکر کیا، اس کے اب اگر پیجز کیمرہ زوم کر کے چیک کریں نا ماشاءاللہ تو یہ پیجز بھی پرانے ہو گئے، لیکن آپ پورا قرآن پاک آپ دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو پین سے نشان نہیں ملے گا، اس کا ماشاءاللہ پیج آپ کو صحیح نہیں ملے گا۔ آج کل قاری صاحبان ہیں وہ بھی پین سے مطلب ڈیٹ ڈال دیتے ہیں پڑھانے والے، جی 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 تو جی میرا جی یہ پڑھانے والے کو میسج ہے کہ کائنڈلی جو پین ہوتا ہے انک والا اس کو نہ یوز کیا کریں، لیڈ پینسل کا یوز کریں، وہ مطلب ریز ہو جاتا ہے، قرآن پاک کے اندر نشان قائم نہیں رہتا۔ ماشاءاللہ آپ اس کو جہاں سے آپ پیج کھول لینا، اس کے پیجز پرانے ہو چکے ہیں لیکن اس کے اندر لیڈ پینسل کا میں نے یوز آج تک نہیں کیا، زندہ اور باد اس قرآن پاک سے میں نے حفظ شروع کیا تھا، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ میرے حفظ کو بھی آج 18 سال گزر گئے۔ ماشاءاللہ 18 تو سال یہ چیز ہے کہ آپ اس کا ادب کریں، اس کو ایسے سنبھالیں جیسے ماشاءاللہ آپ اپنے زیورات اور اپنی قیمتی چیزوں کو کیا بات ہے کیا سنبھالتے بات ہیں۔ تو میرے کیا خیال بات میں اس سے بڑا زیور کیا بات ہے دنیا میں آنے کے بعد ہمارے پاس اس سے بڑا زیور کوئی بھی نہیں ہے، بڑی اور اس بات ہے۔ کو ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے اور ہمیں خود بھی سنبھالنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کی تمام کاوشیں قبول آمین فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن جاری رہیں گی، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔